آپ لوگوں کو کچھ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے سکسیس لینی ہے تو آپ کو کچھ اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، اگر آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہو، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی اچھے بندے سے جو اس فیلڈ کے بارے میں اچھا جانتا ہو اور اس فیلڈ میں ایک اچھے مقام کے اوپر ہو، آپ اس سے مشورہ لیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی آپ کو ٹرین کرتا ہے یا آپ کو کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھو، جس طرح آپ اپنے گھر میں ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ سپوز کرو آپ کسی کے گھر جا رہے ہو، تو فرسٹ ٹائم آپ جاتے ہو، آپ کو نقشہ وغیرہ بھولتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہو، تھوڑا بہت بھولتے ہو، گھر والوں سے کالس وغیرہ کرتے ہو، ہاں جی ابھی کام ہونا ہے، ہاں جی ابھی کام ہونا ہے، مڑ کر آپ گھر چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہو، نیکسٹ ٹائم آپ تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہوتا ہے، چلو اگر زیادہ ایڈریس مشکل ہے، آپ 2-3 سالوں بعد واپس ادھر جا رہے ہو، تو آپ پھر اس سے پوچھتے ہو، اچھا یار میں یہاں پر آ کے تھوڑا سا بھول گیا، بس یہاں سے بتاؤ آپ کہاں جانا ہے، تو آپ کو بتائے گا یار یہاں سے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بندہ جب تھوڑا بہت پریکٹس کر لیتا ہے اس چیز کی، تو کیا ہوتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، اور وہ ایزیلی کسی کے بھی، یعنی جس کے گھر وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے گھر وہ ایزیلی چلا جاتا ہے۔ تو اب جب وہ بندہ چلا گیا، اس کو جتنی ہرڈلز آئیں، اس کو جتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہاں بھی راستہ یہ تھا، راستہ وہ تھا، وہ سمجھو بھی آپ کا ٹرینر بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو پریکٹس ہو گئی، اب وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں یہاں پر کھڈا بھی ہے روڈ میں، یہاں سے دیکھ کر چلانا، یہاں سے 200 میٹر آگے جاؤ گے کہ اسپیڈ بریکر ہوگا، اس لیے اسپیڈ زیادہ نہ کرنا، وہ اتنا ٹرین ہوگا۔ تو جب آپ لوگ کسی ٹرینر سے ٹریننگ وصول کرتے ہو یا پھر کسی ایکسپیرینس بندے سے ایکسپیرینس مانگتے ہو، تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہرڈلز اس نے صحیح ہے نا، سپوز کرو کہ اگر وہ کسی کے گھر گیا ہے اور اس کو لگ گئے 1.5 گھنٹہ، تو کیا پتہ وہ آپ کو لے جائے اسی کے گھر میں 40 منٹ میں، کیونکہ اس کو ہرڈلز تو ساری کی ساری اس نے سہ لینی ہے نا۔ تو ابھی اس نے کیا کرنا ہے، اس نے آپ کو لے کر جانا ہے ہرڈل سے بچا کر۔ تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کا ٹائم پاس نہیں، یعنی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اور آپ لوگ کیا کرو گے، ایزیلی آپ لوگ وہاں تک پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ٹرینر کیا کرتا ہے، یہ ایک ایگزامپل تھی، اب اس کو ریئل لائف کے اندر سکسیس سے ریلیٹڈ کس طرح کریں۔ ٹرینر ڈو ورک، جس طرح جس بھی آپ فیلڈ میں ہوتے ہو اس کے اندر سے آپ کی تمام ہرڈلس کو نکال کر آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جس پہ یو کین ورک ایزیلی، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یعنی اگر سپوز کرو یو آر ان دا فیلڈ آف میڈیکل، تو وہ آپ کو بتائے گا ہاؤ ٹو ڈیل ود اے پیشنٹ، اور کس طرح سے تمام چیزیں چلتی ہیں، یعنی کس طرح اسپتال چلتے ہیں، انٹرنشپ کہاں ہوگی، کتنا جی پی ایل آنا ہے، جاب میں انٹرویو میں کیا پوچھا جائے گا، آپ کو پہلے سے ہی ٹرین کر دے گا۔ جس طرح ایک ٹیچر ہے، اس نے پڑھا ہوتا ہے، اچھا پڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح جو جاب کاؤنسلنگ ہوتی ہیں وہ بھی سب یہاں سے ہی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، آپ لوگ اپنا دیکھو شوق کس چیز میں ہے، جس چیز میں شوق ہوگا یو ہیو ٹو گو ان دیٹ فیلڈ۔ اب جس طرح یو لو ٹو پلے کرکٹ، اور آپ نے بچپن سے لے کر اب تک کرکٹ کھیلی ہو، اور ایک دم سے آپ کو کوئی کہہ دیں ہاں بھی فٹ بال کا میچ لگاؤ، چیلنج دیتا ہوں، تو آپ اس میں ہارو گے، آپ اس کو کھیل ہی نہیں پاؤ گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہاؤ ٹو ٹیک ود دیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ آپ کا شوق ہے کرکٹ، اور آپ کرکٹ میں اچھے ہو۔ فٹ بال میں اگر کوئی آپ کو زبردستی ڈال دے، یو ول فال ڈاؤن۔ اسی طرح اپنی زندگی کے اندر بھی ایک گول جو ہے اس کو اچیو کرو، نہ کہ کسی اور کے کہنے پہ چلو۔ والدین کے ڈریمز ہوتے ہیں، ابھی میرا بیٹا یہ بنے، ابھی میرا بیٹا وہ بنے، لیکن کیا فائدہ اگر وہ بھی نہ بن سکے اور بیٹا ناکارہ ہو جائے یا بیٹی ناکارہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بیٹر ہے، اور وہ بیٹر آپشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈریم کو پاس کرو، آپ اپنے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرو۔ اینڈ پیرنٹس سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ جس فیلڈ پر آپ کا بیٹا یا بیٹی جانا چاہ رہے ہیں اس کو اس میں ہرڈل نہ پیدا کریں، کیونکہ جس فیلڈ میں آپ اچھے ہوتے ہو اسی میں آپ ورکنگ کر لیتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ایک دوسری چیز یہ ہوگی۔ تیسری چیز، اپنی زندگی کے اندر اخلاق کا چناؤ بہت زیادہ کرو۔ اخلاق کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے تم کو اٹھا کر آپ لگا دیا، تو خالی اخلاق میں یہ چیز انٹر نہیں ہوتی، اخلاق میں بہت ساری چیزیں انٹر ہوتی ہیں، جیسا کہ اف سم ون کمز ٹو یو، تو آپ اس کے ساتھ کافی زیادہ اخلاق سے پیش ہو۔ یعنی اگر کوئی آپ کو گندی گالیاں بھی دے دے تو آپ کیا کرو، آپ بولو ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسے کیا ہے اس میں، وہ بندہ خود شرمندہ، اور یہ اس کے لیے انسلٹ ہے، یہ اس کے لیے گالی ہوگی کہ ہاں بھائی میں نے اس کو اتنا ذلیل کیا مگر اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔
تو تیسری چیز اپنی زندگی میں اخلاق کا چناؤ لو. یہ اخلاق کا چناؤ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ جگہوں پر کام آئے گا. جیسے کہ بزنس، میں اکثر دکانداروں کے پاس جاتا ہوں یا کسی بھی بزنس کے پاس جاتا ہوں تو ان کو بولتا ہوں جناب جب تک آپ کے پاس اخلاق نہیں ہوگا آپ کا بزنس جو ہے وہ نہیں چل پائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے اپنا اخلاق پیدا کرنا ہے تاکہ آپ کا بزنس چلے. کیوں؟ اخلاق نہ ہونے کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہوگا، جو کسٹمر کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کی بدتمیزی کو دیکھ کر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. تو ہر چیز کے اندر اخلاق کو لاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، چوتھی چیز، اپنے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان کو سنبھال کے رکھا. اب چاہے وہ جیسا بھی ریلیشن ہو، چاہے جتنی بھی دراڑیں ہوں، مگر جب بھی ملو تو آپ اپنا من صاف کر کے ملو. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی کم ہوتی ہے. اچھا، اب پھر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بات قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ پاک ہی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ بے شک مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جائیں گی. کیسے؟ ایک چیز، آپ نے نیت کر لی. نیت کر لی کہ بھائی سپوز کرو یو ڈو اسموک. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اسموکنگ سے ہٹنا ہے، آپ نے کوئی فیلڈ سلیکٹ کر لی، ہاں بھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ہاں بھی میں نے کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہے، ہاں بھی میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، یا وٹ ایور از دس. آپ نے ایک نیت کی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے ایک نیت کر لی، نیک نیت کی، بری نیت کی بات نہیں کر رہا، نیک نیت کی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نیت کا اجر آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے چاہتے ہو، نیک ورژن میں. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ ابھی آپ نے نیت کر لی تو اس کے بعد آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ملے گا، معاشرے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں بھی کافی زیادہ چیزیں، اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہ رہے ہو، آپ کو سر درد اور میں بھی بہت زیادہ پینک محسوس ہو، اور اف یو آر گوئنگ ٹوورڈ جاب تو آپ کی اسٹڈیز میں مشکل ہو، یا آپ کو ڈی موٹیویشنز ملیں، آپ بھی یہ تو مشکل کام ہے، ریئر بندے اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو، اور آپ کو کوئی بھی مشکل مل جائے، یو گاٹ سپلی ان یور ایگزامس، تو اس کے اوپر کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک آزماتے ہیں تاکہ بندے کی آزمائش سن سکے، اور جب بندہ اس کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. مگر آسانی کب پیدا کرتے ہیں؟ جب آپ صبر کرو اس مشکل پر، جب تک کہ وہ مصیبت ٹل نہ جائے. تو جب صبر کرو گے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب آپ لوگ صبر کرو گے پھر اللہ پاک کا آپ کو ساتھ ملے گا. جب اللہ پاک کا ساتھ ہو تو میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے. ایک سیکنڈ کا، ایک پل کا پتہ نہیں کہ کب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. تو اپنی زندگی کو بیٹر وے میں یوٹیلائز کرو، نہ کہ اپنی زندگی کو ڈمپ کر لو ڈیو ٹو جسٹ ون فیلئر. تو اپنی زندگی کے اندر اگر آپ لوگ سارے سکسیس چاہتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر رد عمل کیجئے. اور کافی زیادہ چیزیں ہیں سکسیس ریلیٹڈ، مگر میں چاہوں گا کہ اتنی باتیں بہت ہیں، خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بے شک ہاں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ بے شک مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان وہی کچھ پائے گا جس نے نیت کی ہوگی. تو جب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات وضاحتاً ایک حدیث کی صورت میں اور آیتوں کی صورت میں کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس کا جو ہمیں فیڈ بیک ہے وہ وہی ملے گا جو ہمارے اللہ پاک نے فرمایا، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر کافی چیزوں کا بدلاؤ کرنا پڑے گا. اپنے جو مینرز ہیں، اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو ہم لوگوں کو کافی زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. سو ٹرائی یور بیسٹ. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ڈو شیئر اٹ اینڈ لائک کمنٹ کا میں نہیں کہوں گا تو، کیونکہ پہلے میں کہتا تھا لیکن یہ کہ وہ چیز مجھے مبارک نہیں کرتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھی آپ کو اچھا لگا، فار مائی موٹیویشن یو کین کمنٹ اینڈ ڈو لائک. نہ اچھا لگے یو کین ڈو ڈس لائک.
اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر کریں تاکہ کیا پتہ اس ویڈیو سے کسی اور کی زندگی میں چینج آئے، تھوڑا ہی صحیح مگر چینج ضرور ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے جو میں نے باتیں بتائی ہیں 4-5-6 نصیحتیں جتنی لکھی ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد کریں اور اپنے دماغ کے تالے کو کھول دیں، اپنے مائنڈ پر لگے تالے کو کھول دیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کے موٹیویشنل اسپیکر آپ خود بن جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔